نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 27ویں پارے کا آغاز اس سپارے کے سے پہلے یعنی 26ویں پارے کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات کو پہچانو کہ انسان تمہیں اس لیے ہی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جتنے بھی جاندار ہیں ان کی روزی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کفار اور مشرکین کو قیامت کے عذاب کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے، مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں، طور کی، آسمان کی، دریا کی اور خانہ کعبہ کی، اور پھر اللہ نے قیامت کے ہولناکیوں کو بیان کیا ہے، اور بعد کی آیات میں متقین کو جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی گئی ہے۔ رکوع نمبر 2 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو مجنون، دیوانہ اور کاہن کہتے تھے، طرح طرح کے الزامات دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی دعوت اسلام کی کوششیں جاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو یہ کفار جن لوگوں نے توحید کو اختیار نہ کیا اور باز نہ آئے تو قیامت کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ اسی طرح اس صورت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی اور عبادت کا حکم دیا ہے، اور خاص طور پر رات کے آخری حصے میں۔ سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں ستارے کی قسم کھائی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے معراج میں آنے والے معجزات اور واقعات کو پیش کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، جنت، دوزخ، بیت معمور اور سدرۃ المنتہا جیسی نشانیاں دیکھی۔ پھر بعد کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ اور مشرکین جن کے بت لات و عزیٰ اور منات، ان کی بے بسی بتائی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بتوں کی پوجا یہ بہت برا عمل ہے۔ جب اللہ کی طرف سے دین حق آ چکا ہے تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر قیامت کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کیا، اور متقین کی صفات بیان کی کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور کفار کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام سے اپنے آپ کو دور کرنے والے ہیں۔ آخر رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے اس شخص کی مذمت کی جو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا، اگر خرچ کرتا بھی ہے تو تھوڑا کچھ خرچ کر کے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اور اللہ کی قدرت کی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو انسان کو ہنساتا ہے، رلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، نر اور مادہ کو اسی نے پیدا کیا، اور اسی کے ذمہ ہے دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرنا، وہی انسان کو امیر بناتا ہے، اور وہی انسان کو سرمایہ اور دولت سے نوازتا ہے، اور پھر اللہ ہی ہے جس نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا۔ سورہ قمر، قمر چاند کو کہا جاتا ہے۔ قمر، یہ سورہ قمر مکی صورت ہے۔ اس صورت کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منکرین حق جو واضح نشانیاں دیکھ کر بھی اپنا منہ حق سے پھیر لیتے ہیں اور قرآن کو جادو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کی ہولناکی قریب آ چکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرو، اور نصیحت قرآن سے وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود اور قوم لوط کی سرکشی اور پھر ان پہ جو اللہ کا عذاب آیا اس کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایسی اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے، اس کو پڑھنا آسان، اس پر عمل کرنا نہایت ہی آسان ہے۔ آخر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ماننے والے جو تھے اور ہٹ درمی کو اختیار کیے ہوئے تھے ان پہ پھر اللہ کا عذاب آ گیا، اور پھر اس کے بعد کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں یہ پیشین گوئی کی کہ وہ شکست کا شکار ہوں گے، اور جتنی بھی اسلام کے خلاف یہ اس مکی دور میں مخالفتیں کر رہے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اسلام کو پھلنا پھولنا نہیں دینا چاہتے، ان کو ضرور ناکامی کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو اللہ کی طرف سے کی گئی
یہ مکی صورت کی پیشین گوئی جنگ بدر کے صورت میں پوری ہو گئی، اور مکمل طور پر اگر دیکھا جائے تو فتح مکہ کے اندر کفار مکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے، مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایتوں مہربانیوں کا تذکرہ فرما دیا کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر اللہ نے انسان کو عقل سے نوازا، اس کو بولنے کی سننے کی طاقت دی۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اللہ نے کیسے زمین آسمان سورج چاند بنائے، اور پھر وہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ سورج اور چاند اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی اپنی منزلوں پر گردش کر رہے ہیں، ستارے اور درخت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میری ذرا تخلیق پہ غور کرو کہ کیسے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، اس میں اناج پھل غلے اور جاری کر دیے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے پانی کے چشمے بہا دیے، اور پھر اللہ نے کیسے سمندروں کے اندر انسان کے کام آنے والے جہاز اور کشتیوں کو ٹھہرا دیا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان اور جن، تم جس اللہ کے اس نظام کائنات میں رہ رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کی بنا پر تم اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور قیامت کے ہونے والے عذاب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ مجرم لوگ وہاں پر اس قدر آگ کے شعلے اور دھوئیں میں ہوں گے کہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا، اور وہ جہنم اس قدر شدید ہوگی کہ جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہوگی، اور جب وہ پیاس کی حالت میں ہوں گے تو جہنم کے پانی کو مجبوراً پئیں گے، جو ان کی پیٹ کی انتڑیوں کو بھی جلا کر ختم کر دے گی۔ آخر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ بہتے ہوئے چشمے، میوے، قالین، اور پھر ان کو کیسے وہ جنت میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پر ان کے لیے چشمے ابل رہے ہوں گے، اور وہاں پر ان کو حوریں دی جائیں گی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ان نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ سورہ واقعہ کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے واقع ہونے کا منظر پیش کر دیا کہ جب قیامت آئے گی پہاڑ کیسے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پھر انسان کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور سابقون۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کی آواز کو سنتے ہیں، سننے والے ہیں یعنی اور عمل کرنے والے ہیں، وہ ان کے لیے آخرت میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، لیکن جو لوگ قیامت دنیا میں گناہوں پر جمے رہے، قرآن کی بات نہیں مانی، قیامت میں ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل پیش کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے انسان کو ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا، وہ اللہ ہی ہے جو بیج سے پودا اور درخت بناتا ہے، اور پھر بادلوں سے پانی برساتا ہے، اور وہی اللہ درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، تو اس اللہ کے لیے ایک مردہ انسان کو زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ آخر رکوع میں اللہ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ حدید کا آغاز ہوتا ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت کے دلائل پیش کیے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کائنات میں ہر چیز بیان کرتی ہے۔ اور اسی طرح جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ انسانوں میں سے ہیں، حیوانات میں سے ہیں، وہ جنات ہیں، وہ فرشتے ہیں، وہ نباتات ہیں، وہ جمادات ہیں، وہ سب اللہ ہی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک تو اللہ ہی ہے، اور پھر انسان کی موت کے بعد بھی وہی مالک ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم دنیا کی زندگی سے دھوکے میں نہ آ جاؤ، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی حقیقت لیش کر دی کہ یہ ایک دھوکہ ہے، اور یہ لہو و لعب کی زندگی ہے، اور اصل زندگی وہ آخرت کی ہے جہاں کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم اسی جنت کی طرف دوڑو کہ اللہ کے مغفرت کی طرف اور جنت کے حصول کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو اس طرح سے
اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔